بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Shmaila Khalid, lecturer psychology from Government Training College for the Teachers of Blind Lahore, which is affiliated from the University of Education. Here is our second lecture of Islamic history, in which we discussed unit number 1, conditions of pre-Islamic Arabia. ہم نے یونٹ نمبر 1 کنڈیشنز آف پری اسلامک عربیہ کو ڈسکس کیا، جس میں سب سے پہلے ہم نے اس کا جیوگرافیکل بیک گراؤنڈ ڈسکس کیا تھا پچھلے لیکچر میں. ایجنڈا آف ٹوڈے، ہمارا آج کا ایجنڈا ہے پولیٹیکل کنڈیشنز، سوشو اکنامک کنڈیشنز اینڈ ٹرائبل سسٹم. آج کے لیکچر میں ہم عرب کی پولیٹیکل کنڈیشنز، ان کی سوشو اکنامک کنڈیشنز اور ان کا ٹرائبل سسٹم ڈسکس کریں گے کہ پری اسلامک عربیہ میں ان کی پولیٹیکل حالات کیسے تھے، ان کے سوشو اکنامک اور ان کا ٹرائبل سسٹم کیسا تھا. پولیٹیکل کنڈیشنز آف پری اسلامک عربیہ. سب سے پہلے ہم پری اسلامک عربیہ یعنی کہ اسلام سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے ان کی پولیٹیکل یعنی سیاسی حالات کو ڈسکس کریں گے. اکارڈنگ ٹو جی گرونبوم کے مطابق ان دا سینچری بفور دا رائز آف اسلام دا ٹرائبس ڈسیپیٹڈ آل دیئر انرجیز ان ٹرائبل گوریلا فائٹنگ آل اگینسٹ آل. اسلام سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے جو وہاں کے ٹرائبس تھے، قبیلے تھے، وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. وہ اپنی تمام تر جو ان کی طاقت تھی، قوت تھی، وہ جسٹ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں ضائع کرتے تھے. وہ سب ایک دوسرے کے مخالف رہتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑنے میں اپنی طاقت ضائع کرتے رہتے تھے. The most remarkable feature of the political life of Arabia before Islam was the total absence of political organization in any form. سب سے زیادہ جو قابل ذکر ان کی خصوصیت تھی اسلام سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے، ان کی جو پولیٹیکل لائف، سیاسی زندگی کی جو ان کی قابل ذکر خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ ان میں کسی قسم کا بھی سیاسی آرگنائزیشن نہیں تھی، ان میں پولیٹیکل آرگنائزیشن موجود نہیں تھی. With the exception of Yemen in the southwest, no part of the Arabian Peninsula had any government at any time. سوائے یمن کے جو کہ ساؤتھ ویسٹ مطلب جنوب مغرب میں تھا، وہاں اس کے سوائے عرب کے کسی بھی حصے میں کوئی گورنمنٹ کسی بھی ٹائم موجود نہیں تھی. کوئی گورنمنٹ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں تھا، کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی ان کی. اینڈ the Arabs never acknowledged any authority other than the authority of the chiefs of their tribes. اسی طرح جو عرب کے لوگ تھے وہ کسی قسم کی کوئی طاقت یا کوئی قوت یا کسی بھی بڑے رتبے کو نہیں مانتے تھے، کسی بھی اتھارٹی کو نہیں مانتے تھے سوائے ان کے اپنے قبیلے کے جو سردار تھے. وہ صرف اپنے قبیلے کے سردار کی اتھارٹی کو مانتے تھے. The authority of the tribal chiefs, however, rested in most cases on their character and personality and was moral rather than political. جو قبیلے کے سردار تھے ان کے پاس جو اختیارات تھے بیسیکلی وہ انہیں ان کے کردار اور ان کی شخصیت کی وجہ سے ملتے تھے، نہ کہ ان کی کوئی سیاسی قابلیت کی وجہ سے. ان کو ان کی سیاسی قابلیت کی بنا پر سردار نہیں بنایا جاتا تھا، بلکہ ان کے کردار اور شخصیت کی بنا پر انہیں سردار بنایا جاتا تھا اور انہیں اختیارات دیے جاتے تھے. The modern student of history finds it incredible that the Arabs lived generation after generation, century after century, without a government of any kind. جدید دور کا جو ہسٹری کا شاگرد ہے اس کو یہ جان کر ناقابل یقین بات ہوگی اس کے لیے یہ جان کر کہ عرب کے جو لوگ تھے ان میں نسل در نسل اور صدی در صدی
کوئی بھی گورنمنٹ کا سسٹم نہیں تھا. وہ وداؤٹ کسی بھی گورنمنٹ کے سسٹم کے اپنی زندگی گزار رہے تھے. کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں تھا ان کی زندگی میں. سنس دیر واز نو گورنمنٹ دیر واز نو لا اینڈ نو آرڈر. وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کوئی حکومت نہیں تھی, کوئی ان کا لا نہیں تھا, کوئی قوانین نہیں تھے. دا اونلی لا آف دا لینڈ واز لا لیسنس. وہاں پہ جو صرف ایک ہی لا تھا وہ جو تھا لا لیسنس, مطلب لا قانونیت, کوئی بھی قانون نہ لاگو ہونا. اپنی من مرضی سے وہ ہر کام اور ہر فیصلہ کرتے تھے. ان دا ایونٹ اے کرائم واز کمیٹڈ. اگر کوئی جرم کر لیا جاتا تھا, اگر کسی سے کوئی جرم ہو جاتا تھا تو دا انجرڈ پارٹی ٹوک لا ان اٹس اون ہینڈز اینڈ ٹرائی ٹو ایڈمنسٹر جسٹس ٹو دا اوفینڈر. تو جو مظلوم پارٹی ہوتی تھی وہ کوشش کرتی تھی کہ وہ لا کو قانون کو اپنے ہاتھوں میں رکھے اور جو مجرم ہے اس کے خلاف اس کو یوز کرے اور اس سے انصاف حاصل کرنے کی کوشش کرے. دس سسٹم لیڈ ویری فریکوینٹلی ٹو ایکٹس آف ہورینڈیس کریولٹی. اس نظام کی وجہ سے بہت سے خوفناک قسم کے مظالم ہوتے تھے. Since there were no such things as police, courts or judges, the only protection a man could find from his enemies was in his own tribe. وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پولیس, کوئی عدالت, کوئی جج اور کسی قسم کی کوئی تحفظ جو انسان کے لیے ہو دشمنوں سے, ایسا کوئی نظام موجود نہیں تھا. جبکہ صرف قبیلہ ہی اس طرح کے فیصلے اپنی مرضی سے کرتا تھا. The tribe had an obligation to protect its members even if they had committed crimes. جو قبیلہ تھا اس کا یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ اپنے جو ممبرز تھے اس کو تحفظ دے, بے شک کہ انہوں نے کوئی جرم ہی کیوں نہ کیا ہو, بے شک وہ مجرم ہی ہوں, پھر بھی ٹرائب انہی کا ساتھ دے, قبیلہ ان کا ساتھ دے اور ان کو تحفظ فراہم کرے. A tribe that failed to protect its members from their enemies exposed itself to ridicule, obloquy and contempt. ایک قبیلہ جو اپنے افراد کو دشمنوں سے بچانے میں فیل ہو جاتا تھا, اپنے ممبرز کو دشمنوں سے تحفظ فراہم نہیں کر پاتا تھا, تو اس قبیلے کا مذاق اڑایا جاتا تھا. obloquy اسے ملامت کی جاتی تھی, اینڈ کنٹمپٹ اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, اس قبیلے کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. Arabia did not have a government, and since the Arabs were anarchists by instinct, they were locked up in ceaseless warfare. عرب کے پاس کوئی حکومت کا نظام نہیں تھا. وہ پیدائشی طور پر ہی, جبلی طور پر ہی وہ انتشار پسند تھے اور وہ ہر وقت جنگ کی حالت میں ہی رہتے تھے. War was a permanent institution of the Arabian society. بیسیکلی جو جنگ تھی, لڑنا جھگڑنا ان کے لیے عام سی بات تھی, ان کی معاشرتی زندگی کا حصہ تھی, پرماننٹ حصہ تھی, مستقل طور پر ان کی زندگی کا حصہ تھی یہ چیز. The desert could support only a limited number of people, and the state of inter-tribal war maintained a rigid control over the growth of population. Arabian desert جو تھا وہ بہت ہی کم لوگوں کو سپورٹ کرتا تھا, ان کی مدد کرتا تھا, اور اس کے علاوہ ان میں جو ٹرائبل وار تھی, انٹر ٹرائبل وار جو تھی, وہ بہت ہی کم لوگوں کو گروتھ آف پاپولیشن کی طرف لے کے جاتے تھے, مطلب پاپولیشن بڑھانے کی طرف ان کی جو تھا وہ بہت ریجڈ کنٹرول تھا. War was a pastime or rather a dangerous sport. جنگ ان کے لیے ایک خطرناک گیم کی طرح تھی, وہ جنگ کو ایک وقت گزارنے کا حصہ سمجھتے تھے.
اور a species of tribal drama. اسی طرح وہ ان کو انسانوں کا ایک ٹرائبل ڈراما، قبیلے کا ڈراما کنسیڈر کرتے تھے کہ یہ ایک لڑائی جھگڑا جو ہے بیسیکلی وہ ایک جیسے ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے. ویجڈ بائی پروفیشنلز، اور پروفیشنلز کی طرف سے انہیں اس چیز کے پیسے بھی ملتے تھے، ان کو تنخواہیں دی جاتی تھیں. اکارڈنگ ٹو اولڈ اینڈ گیلنٹ کوڈز وائل دا آڈینس چیئرڈ. اسی طرح جو بہادر کوڈ تھے اور پرانے لوگ تھے ان کو آڈینس کی طرف سے بہت زیادہ چیئر کیا جاتا تھا. آڈینس ان کو بہت اچھے سے دیکھتی تھی اور ان کو چیئر اپ کرتی تھی. ایٹرنل پیس ہیلڈ نو اپیل فار دیم. ہمیشہ رہنے والا جو امن سکون ہے وہ ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا. وہ ہمیشہ جنگ کی حالت میں رہتے تھے، لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. اینڈ وار پرووائڈیڈ این اسکیپ فرام ڈرجری. ڈرجری کا میننگ ہے دھوکہ دہی. اینڈ وار پرووائڈیڈ این اسکیپ فرام ڈرجری اینڈ فرام دا مونوٹونی آف لائف ان دا ڈیزرٹ. بیسیکلی جو جنگ تھی، وار تھی، وہ انہیں صحرا کی جو یونٹی والی لائف تھی. مونوٹونی بیسیکلی یکجہتی کو، اتحاد کو کہتے ہیں. تو متحد جو ان کی زندگی تھی ڈیزرٹ میں رہنے والے لوگوں کی، اور اگر کسی قسم کی دھوکہ دہی، وہ جو جنگ ہے وہ ان کو اس چیز سے دور لے کے جاتی تھی. زندگی کے متحد ہونے سے وہ دور کرتی تھی، انہیں اتحاد سے دور کرتی تھی جنگ انہیں. تو بیسیکلی جو پولیٹیکل کنڈیشنز آف پری اسلامک عربیہ ہم نے دیکھی ہیں، اس میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ وہ ہر وقت وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کا سسٹم نہیں تھا، وہاں پہ کوئی آرڈر اینڈ لا نہیں تھا، اور وہ لوگ ہر وقت جنگ کی صورت میں رہتے تھے، لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. وہ کبھی ان کے وہاں پہ کوئی بھی اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے، کبھی کسی مجرم کے اس میں حق میں فیصلہ کرنا ہے، تو وہ صرف اور صرف جو ٹرائبل ایریا کا، ٹرائب کا جو چیف تھا، وہ اس کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ وہ اس کو اس کا ڈیسیژن دے. تو بے شک سے کسی بھی ٹرائبل ایریا کے کسی بھی پرسن نے اگر کوئی جرم بھی کیا ہے وہ اس کو بھی سپورٹ کرتا تھا. تو بیسیکلی پولیٹیکل کنڈیشن ان کی ایسی تھی پری اسلامک عربیہ میں. سوشو اکنامک کنڈیشنز آف پری اسلامک عربیہ. اسلام سے پہلے عرب میں سوشو اکنامک کنڈیشنز کیا تھیں؟ تو اس میں ہم بیسیکلی دیکھیں گے کہ سوشل اور اکنامیکلی ان کی کیا حالات تھے عرب کے اسلام آنے سے پہلے. اس میں سب سے پہلے ہم اکنامک کنڈیشنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اکارڈنگ ٹو RVC Bodley, the arrivals and departures of caravans were important events in the lives of the Meccans. قافلوں کا آنا اور جانا مکہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا. مختلف قافلے ایک جگہ سے دوسری جگہ آیا جایا کرتے تھے، سامان لاتے تھے اور لے جاتے تھے وہ. تو یہ ان کا بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا مکہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے. Almost everyone in Makkah had some kind of investment in the fortunes of the thousands of camels, the hundreds of men, horses and donkeys, which went out with hides, raisins and silver bars, and came back with oils, perfumes and manufactured goods from Syria, Egypt and Persia, and with spices and gold from the south. Almost everyone in Makkah, تقریباً مکہ میں رہنے والے ہر ایک پرسن نے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے انویسٹ کیا ہوا تھا. کس کی قسمت کے لیے؟ ہزاروں اونٹوں کی، سینکڑوں انسانوں کی، گھوڑوں کی اور گدھوں کی، جن کے ذریعے ان سب کے ذریعے قافلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. اونٹوں پہ، انسانوں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے، گدھوں کے ذریعے قافلے ان کے ایک جگہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتے تھے، جن پر وہ مختلف چیزیں لاتے تھے اور لے جاتے تھے، جیسے کہ کھالیں، کشمش، اور اسی طرح چاندی کی جو بارز ہوتی ہیں
اور یہ وہ لے کے جاتے تھے اپنے ملک سے، اور واپس جو لے کے آتے تھے چیزیں، اس میں تیل، پرفیوم اور ڈفرینٹ بنی ہوئی چیزیں جو کہ وہ سیریا سے، مصر سے اور پرشیا سے لے کر آتے تھے، اور ڈفرینٹ اسپائسیز اور سونا مطلب گولڈ وہ ساؤتھ سے لاتے تھے۔ اکنامکلی the Jews were the leaders of Arabia۔ اقتصادی طور پہ یہودی جو تھے وہ عرب کے سردار تھے، لیڈرز تھے۔ They were the owners of the best arable lands in Hijaz۔ وہ عرب کی بیسٹ لینڈ جو کہ حجاز تھی وہاں کے اونر تھے، مالک تھے۔ اینڈ they were the best farmers in the country۔ اور وہ اس ملک کے سب سے بہترین فارمرز تھے، کسان تھے۔ They were also the entrepreneurs of such industries as existed in Arabia in those days۔ ان دنوں جو عرب میں انڈسٹریاں موجود تھیں وہ وہاں کے بہترین کاروبار کرنے والے تھے۔ اس کے ساتھ ہی and they enjoyed a monopoly of the armaments industry۔ اور اس کے ساتھ ان کو جو انڈسٹری پسند تھی وہ تھی اسلحے کی انڈسٹری، آرمامنٹس، اسلحے کی انڈسٹری میں وہ بہت اپنی پسندیدگی رکھتے تھے۔ Slavery was an economic institution of the Arabs۔ غلام بنانا یا غلاموں کو بیچنا کرنا یہ ان کا ایک اقتصادی ذریعہ تھا، عرب کا کمائی کا ایک ذریعہ تھا۔ Male and female slaves were sold and bought like animals and they formed the most depressed class of the Arabian society۔ مرد اور عورتیں ان کو جو قیدی بنایا ہوا ہوتا تھا، مطلب غلام جو مرد اور عورتیں تھیں ان کو بیچا جاتا تھا، جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا اور خریدا جاتا تھا، اور یہ عرب کی سب سے ڈپریسڈ کلاس سوسائٹی تھی، سب سے نچلے درجے کی سوسائٹی تھی یہ جو سلیوز تھے۔ The most powerful class of the Arabs were made up by the capitalists and money lenders۔ جو عرب کی سب سے زیادہ طاقتور کلاس تھی وہ تھی کیپٹلسٹ، سرمایہ کار، اور منی لینڈرز، اور ایسے لوگ جو سود پر قرضہ دیتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ پاورفل کلاس سمجھی جاتی تھی عرب میں، اور سب سے زیادہ ویک کلاس سلیوز کو سمجھا جاتا تھا، غلاموں کو۔ The rates of interest which they charged on loans were exorbitant۔ قرضوں پر جو سود کا ریٹ تھا وہ بہت زیادہ چارج کیا جاتا تھا، and were especially designed to make them richer and richer and the borrowers poorer and poorer۔ جس کی وجہ سے خصوصی طور پر جو امیر لوگ تھے وہ امیر سے امیر تر ہو جاتے تھے، اور جو قرضہ لینے والے غریب لوگ تھے وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے تھے۔ The citizens of Makkah were mostly merchants, traders and money lenders۔ مکہ کے شہری تقریباً تاجر تھے، سوداگر تھے اور ادھار پر قرضہ دینے والے تھے۔ Their caravans traveled in summer to Syria and in winter to Yemen۔ ان کے قافلے گرمیوں میں سیریا کا ٹریول کرتے تھے، سفر کرتے تھے، اور یہ سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے۔ They also traveled to Bahrain in the east۔ اور وہ بحرین کا سفر مشرق کی طرف کرتے تھے، and to Iraq in the north east۔ اور شمال مشرق میں عراق کا سفر کرتے تھے۔ The caravan trade was basic to the economy of Makkah۔ قافلے کے ذریعے تجارت مکہ کے لیے ان کی اقتصادیت کا بیسک عمل تھا۔ And its organization called for considerable skill, experience and ability۔ اور اس کام کے لیے وہ بہتر اسکل، مہارت رکھنے والا، اور جس کو ایکسپیرینس ہو، جس کے اندر یہ قابلیت ہو، ان لوگوں کو چوز کیا جاتا تھا، کوشش کی جاتی تھی کہ ایسے لوگ اس میں جائیں قافلوں میں اور اپنا ٹریڈ اور
ٹریڈ کر کے آئیں۔ اب ہم سوشو اکنامک کنڈیشنز آف پری اسلامک عربیہ میں سوشل کنڈیشنز دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے اکنامک کنڈیشنز کو ڈسکس کیا ہے پیچھے، اب ہم اس کی سوشل کنڈیشنز کو ڈسکس کریں گے۔ عربیہ واز اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی۔ عرب بیسیکلی ایسا معاشرہ تھا جس میں مردوں کا غلبہ زیادہ تھا۔ وومن ہیڈ نو اسٹیٹس آف اینی کائنڈ ادر دین ایز سیکس آبجیکٹس۔ عورت کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، اسے ایک سیکس آبجیکٹس کی طور پہ لیا جاتا تھا۔ The number of women a man could marry was not fixed۔ اور ایک آدمی بہت سی عورتوں سے شادی کر سکتا تھا، اس کے لیے کوئی نمبر فکس نہیں تھا کہ اتنے، جیسے کہ ہمارے اسلام میں فکس ہے کہ ایک مرد ایک ٹائم میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، تو اس وقت کوئی فکس نہیں تھا اسلام آنے سے پہلے عرب میں۔ When a man died, his son inherited all his wives except his own mother۔ جب کسی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس کا جو بیٹا ہوتا تھا اس شخص کی تمام بیویوں کو اون کر سکتا تھا اپنی بیویوں کے طور پہ، لیکن سوائے اپنی ماں کے۔ صرف اپنی ماں کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا تھا، باقی وہ اپنے باپ کے تمام بیویوں کو اپنی بیوی بنا سکتا تھا۔ A savage custom of the Arabs was to bury their female infants alive۔ عرب کا جو ایک وحشی نظام تھا وہ یہ تھا کہ فیمیلز کو، جو بچیاں پیدا ہوتی تھیں، ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ Even if an Arab did not wish to bury his daughter alive، یہاں تک کہ اگر کچھ عربینز جو نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنائیں، he still had to uphold this honorable tradition, being unable to resist social pressures۔ اگر عرب کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کریں، تو اس کے باوجود بھی ان کا ایک ان کا آنریبل ٹریڈیشن تھا، ایک ان کا عزت دار ان کی روایت تھی، اس کے مطابق انہیں یہ کام کرنا ہی پڑتا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنائیں، اور اس چیز کا ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا تھا اور وہ اس سوشل پریشر سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ڈرنکنیس واز اے کامن وائس آف دا عربز۔ جو شراب نوشی عرب کا ایک کامن مشغلہ تھا۔ ود ڈرنکنیس وینٹ دیئر گیمبلنگ۔ شراب نوشی کے ساتھ ساتھ جوا بھی عام چیز تھی۔ دے ور کمپلسیو ڈرنکرز اینڈ کمپلسیو گیمبلرز۔ اسی طرح جو وہ شراب نوشی کرتے یا جوا کھیلتے، یہ ان کے لیے لازمی ہو جاتا تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا، جو نہیں بھی چاہتے تھے۔ The relations of the sexes were extremely loose۔ میل اور فیمیل کا ریلیشن بہت عام تھا۔ Many women sold sex to make their living since there was little else they could do۔ وہاں کی عورتوں کے پاس کرنے کے لیے کوئی دوسرا کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی عزت کو بیچے۔ These women flew flags on their houses and were called ladies of the flags۔ اس طرح کی عورتیں جو کہ اپنی عزت کا سودا کرتی تھیں، وہ اپنے گھروں کے اوپر چند جھنڈوں کو لہراتی تھیں، اسی وجہ سے انہیں جھنڈوں والی عورتیں کہا جاتا تھا۔ سید قطب of Egypt in his book Milestones has quoted the famous traditionalist Imam Bukhari on the institution of marriage in Arabia before Islam as follows۔ سید قطب جو کہ مصر کے تھے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی مائلسٹون کے نام سے، جس میں انہوں نے امام بخاری کی ایک مشہور کوٹیشن کوٹ کی، جو کہ شادی سے ریلیونٹ تھی۔ عرب میں اسلام سے پہلے شادی سے ریلیونٹ تھی۔ The Shihab said، عروہ
Az-Zubair informed him that Aisha, the wife of the Prophet, God bless and preserve him, informed him that marriage in the Jahiliyyah was of 4 types. شہاب کہتا تھا کہ عروہ زبیر نے حضرت عائشہ کو مطلع کیا جو کہ بیوی تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. انہوں نے حضرت عائشہ کو عروہ بنت الزبیر نے حضرت عائشہ کو مطلع کیا. بتایا کہ اسلام سے پہلے عرب میں جب جاہلیت کا دور تھا 4 طرح سے شادیاں ہوتی تھیں، جس میں سب سے پہلے تھی ون واز دا میرج آف پیپل ایز اٹ از ٹوڈے، جیسا کہ آج لوگوں کی شادی ہوتی ہے آج کل کے دور میں اسلام کے آنے کے بعد. ایک طریقہ تو وہاں پہ یہ تھا اس طرح شادی کا، ویئر اے مین betroths his daughter to another man، جہاں پہ ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی دوسرے شخص سے کرتا ہے. and the later assigns a dower bride wealth to her and then marries her، اور وہ اس کو جہیز بھی دیتا ہے اور اس کی شادی کرتا ہے. یہ آج کے دور میں بھی ہمارے ہاں یہی طریقہ ہے. Another type was where a man said to his wife when she was purified from her menses, sent to an and asked to have intercourse with him. Her husband then stays away from her and does not touch her at all until it is clear that she is pregnant from that man with whom she sought intercourse. اس کی دوسری جو قسم ہے شادی کی جو اسلام سے قبل عرب میں تھی وہ یہ تھی کہ شوہر خود اپنی بیوی کو دوسرے پرسن کے پاس بھیج دیتا تھا. اس میں جو تیسرے نمبر پہ شادی ہے وہ ہے another type was when a group of less than 10 men used to visit the same woman and all of them had to have intercourse with her. If she became pregnant and bore a child, when some nights had passed after the birth, she sent for them and not a man of them might refuse. اس کی جو تیسری ٹائپ تھی شادی کی وہ یہ تھی کہ کم از کم 10 لوگ ایک عورت کے ساتھ ریلیشن بناتے تھے اور اگر وہ ان میں سے کسی میں سے پریگننٹ ہو جاتی تھی تو جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اس پہ سے کسی بھی پرسن کا نام اسائن کر کے ان کو دے سکتی تھی اور وہ اس پہ انکار نہیں کر سکتے تھے. نمبر 4 the fourth type is when many men frequent a woman and she does not keep herself from any who come to her. اس کی جو چوتھی قسم ہے وہ یہ تھی کہ بہت سے آدمی ایک عورت کو وزٹ کرتے اس سے ریلیشن بناتے تھے. These women are the bhagaya prostitutes. بہت سے لوگ ایک عورت کے ساتھ ریلیشن بناتے تھے اور اس عورت کو پروسٹیٹیوٹ طوائف کہا جاتا ہے آج کے دور میں. They used to set up at their doors banners forming a sign. وہ اپنے دروازوں پہ اپنا پروسٹیٹیوشن کا نشان لگا کے رکھتی تھیں. Whoever wanted them went into them. مطلب اس سائن کا مطلب یہ ہوتا تھا، اس اشارے کا یہ مطلب تھا کہ جو کوئی بھی شخص اس کے پاس آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے. If one of them conceived and bore a child, they gathered together to her. اگر اس میں سے کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو جاتی تو وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی کہ وہ طوائف وہ اپنے پاس رکھ سکتی تھی، وہ اپنے پاس ہی رکھتی تھی اس بچے کو. Then they attached her child to the man whom they thought the father, and the child remained attached to him and was called his son. No objection to this course being possible. اس کے بعد پھر ایسا ہوتا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اسے اس شخص کے پاس بھیج دیا جاتا تھا یا اٹیچ کر دیا جاتا تھا جو کہ اس کا ایکچوئل میں باپ ہوتا تھا اور بچہ اسی کے پاس رہتا تھا اور اسے اس کا بیٹا کہا جاتا تھا جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا. When Muhammad, God bless and preserve him, came preaching the truth, he destroyed all the types of marriage
of the Jahiliyyah except that which people practice today. جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سچائی کی تبلیغ کرنا شروع کی تو انہوں نے شادیوں کی یہ جو اقسام تھی ان کو ختم کر دیا، ڈسٹرائے کر دیا، جو جاہلیت کے دور میں شادیاں کی جاتی تھی، سوائے اس شادی کے جو کہ آج کے لوگ جس پہ عمل کر رہے ہیں۔ صرف وہی ایک شادی کا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رہنے دیا۔ بیسیکلی ہم نے اس میں جو سوشل کنڈیشنز ڈسکس کی ہیں، ہم نے اس میں دیکھا کہ عرب کے لوگوں کی معاشرتی حالت بہت ہی زیادہ بری تھی۔ وہاں پہ انسانوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا۔ وہاں پہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقت نہیں تھی، انہیں زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ تو عرب سے پہلے معاشرتی حالت بہت ہی زیادہ بری تھی، اسلام سے پہلے عرب میں۔ آئی تھنک آپ لوگوں کو یہ لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ اوکے، تھینک یو۔